الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث پاک سنیں، جو قتل کو کوئی چیز نہیں سمجھتے اور ہم چھوٹی سی باتوں پہ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ رضی اللہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ مسند صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، امام ابن حبان نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کریم اذا اصبح ابلیس بس جنودہ، جب صبح ہوتی ہے نا شیطان اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے، شیطان اپنا لشکر پھیلا دیتا ہے کہ جاؤ اللہ کے بندوں کو دھتکارو، کسی کو نماز سے روکو، کسی کو کس سے روکو، کسی کو کس سے روکو، مختلف ڈیوٹیاں جو ان کی ہوتی ہیں وہ پھیل جاتے ہیں لشکر۔ فَيَقُولُ، پس وہ کہتا ہے من اخذل الجوم مسلما البستہ التاج، آج جس نے کسی ایک مسلمان کو رسوا کیا نا میں اسے آج تاج پہناؤں گا۔ یعنی ہر روز اس کی یہ محفل ہوتی ہے، پھیلاتا ہے، پھر سب کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ آج جو تم میں سے کسی مسلمان کے اوپر ایک سب سے بڑی رسوائی لائے گا نا تو میں اس کو کیا پہناؤں گا؟ ایوارڈ دوں گا، تاج پہناؤں گا۔ قالا فیجیء ھذا، جب دن گزر جاتا ہے تو ایک آتا ہے اور کہتا ہے لم ازل بہی حتی طلق امرتہ، میں نے ایک مسلمان کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس کو اتنا لڑوایا اپنی بیوی سے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان ہوتا ہے نا، تو پھر جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو شیطان چلا جاتا ہے سارا کام کر کے، تو مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، استاد جی کوئی طرح کٹوا رہی، طلاق دے گا اپنی عورت کو، کہتا ہے میں اس سے طلاق دلوا دیتا ہوں لڑوا کے، تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے ایک بندے کو اپنے والدین سے آگ کروا دیا نافرمان کرا کے، پھر اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پھر ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک مسلمان کو مشرک بنا دیا، اس سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط جملے کہلوا دیے۔ پھر ایک آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں ایک مسلمان کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے قتل کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے انت یلبس التاج، شیطان کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے، یہ سارے کام نکے جڑا کام کرن دا یہ تو کر کے آیا ہے۔ شیطان تاج اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ قتل اتنا بڑا ہے کہ شیطان بھی ایوارڈ دیتا ہے اس شیطان کو کہ جو کسی مسلمان بھائی کا قتل کر کے کروا کے آتا ہے شیطان۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہم چھوٹے سے غصے کی وجہ سے، چھوٹی سی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنا ہاتھ کہاں تک بلند کر جاتے ہیں، اور ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کتنے بڑے مجرم ٹھہر جاتے ہیں۔ اور یہاں تو وقت گزر جائے گا، یہاں دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے عدالتیں کیا ہیں، سزا نہیں ملتی، میں اب شروع میں کہہ چکا ہوں، کیونکہ ہم اللہ اور رسول سے باغی ہو چکے ہیں نا۔ ہم اپنے فیصلے جو ان لوگوں سے کراتے ہیں جو خود فاسق و فاجر ہیں، ہم حضور کی اور اللہ کے رسول کی اور علماء کی عدالت میں فیصلے لے کے نہیں آتے، جب لے کے نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی اولادوں کو جھکائیں، تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں جو ناسور برائی ہے، یہ جو قتل و غارت کا ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات پہ ہم ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں، 10 بندے قتل ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے باغی ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس بارگاہ میں واپس لے آئیں۔ اللہ کی قسم آپ کی اولاد کو کوئی گالی بھی دے گا، کوئی تھپڑ بھی مارے گا، وہ کہے گا دوسری طرف مار لو، اس کا فیصلہ خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ لیکن یہ تب ہوگا نا کہ جب اس کے سینے میں اللہ رسول آئیں گے، تو تبھی ہوگا۔ اللہ رب العزت